بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا رحمۃ للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب قسطلانی جو اس وقت مکہ میں مقیم تھے ان کا بیان ہے کہ یہ آگ بھرتی ہوئی ہرا اور وادی شزات تے متصل آ پہنچی اور وادی شزات میں سے جس کی ایک طرف وادی حمزہ دستر حرم نبی کے مدام بل ٹھہر گئی۔ اس آگ کے شعلے ایسے تیز تھے کہ شجر و حجر جو اس کے راستے میں آتا اسے چارہ پارہ کر دیتی اور پگھلا دیتی۔ غرض اس رحمت للعالمین کی تربت شریف کی برکت سے یہ آگ حرم شریف سے خارج ہی رہی اور وہاں سے پیچھے ہٹ کر اپنا رخ جانب شمال کر لیا۔ یہ آگ مکہ، ینبع اور تیمہ سے دکھائی دیتی تھی اور شہر بصرے کے لوگوں تو اس کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں نظر آ گئیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ورد ہے۔ مورخین کا قول ہے کہ یہ آگ 4 فرسنگ لمبی اور 4 میل چوڑی اور ڈھیر طامت امیت وادی میں چلتی تھی۔ اس کی حرارت سے پتھر ران کی مانند پگھل جاتا تھا۔ اس طرح وادی کے اخیر میں حرا کے منتہا کے نزدیک پگھلے ہوئے پتھر جمع ہوتے گئے اور آخر کار وادی شزات کے وسط میں کوہ و ایرا کی طرف ایک سطح بن گئی۔ اس سطح کے آثار ہنوز باقی ہیں اور اہل مدینہ اسے حبس کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اس آگ کا ظہور ایسا مشہور ہے کہ مورخین کے نزدیک حالت و اتر تو پہنچا ہوا ہے۔ امام نووی جو اس زمانے میں موجود تھے اس آگ کی نسبت شرح صحیح مسلم میں یوں فرماتے ہیں، اور تحقیق ہمارے زمانے میں مدینہ میں ایک آگ نکلی اور نہایت بڑی آگ تھی جو مدینہ کے شرق جانب سے ہرا کے پیچھے نکلی۔ شام اور باقی شہروں کے تمام باشندوں کو بتدریج تواتر اس کا علم ہوا اور مجھے اہل مدینہ میں سے ایک شخص نے خبر دی جس نے اس آگ کو دیکھا۔ علامہ تاج الدین طبقات الشفاۃ الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ جب ماہ جمادی کی 5ویں تاریخ ہوئی تو مدینہ نبوی میں اس آگ کا ظہور ہوا اور اس سے پہلے کی 2 راتوں میں ایک بڑی آواز ظاہر ہوئی، پھر ایک بڑا زلزلہ آیا، پھر ترعیزہ کے قریب جرہ میں آگ ظاہر ہوئی۔ اہل مدینہ اپنے گھروں سے اسے دیکھتے تھے۔ اس آگ کی روئیں پانی کی طرح جاری ہوئیں اور پہاڑ آگ بن کر رواں ہوئے اور یہ آگ حاجیوں کے راستہ عراق کی طرف روانہ ہوئی، پھر ٹھہر گئی اور زمین کو کھانے لگی۔ عراق کے آخری حصے سے چاشت وطن تک اس میں ایک بڑی آواز آتی تھی۔ لوگوں نے حضور سے مدد طلب کی اور گناہ کر دیے۔ یہ آگ 1 مہینے سے زیادہ روشن رہی۔ یہ وہی آگ ہے جس کی خبر جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ ایک شخص جو رات کے وقت بصرہ میں تھا، روایت ہے کہ اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں نظر آ گئیں۔ میرے دل سے اللہ اپنے پیارے رسول اور پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین اللہ اپنے پیارے رسول اور پیارے حبیب کے ساتھ پر اپنا فضل و اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔